الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 37. توبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے بہت پسند فرمایا ہے، اور سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ انعامات بھی عطا فرماتا ہے. پیچھے روایات سنتے آ رہے ہیں، کچھ واقعات میں نے عرض کیے ہیں، ایک دو اور واقعات روایات پیش کرتا ہوں. توبہ، سچی توبہ کرنا کتنا بڑا انعام اللہ عطا فرماتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے. آپ جو تھے، سب کو پتہ آپ کے بارے میں تو کہ کس طریقے سے آپ نے خلافت کا کاروبار، خلافت کا معاملہ جو ہے سنبھالا آپ نے. آپ ہاتھ میں کوڑے لے کر بازاروں میں گھومتے تھے. کوڑا جو تھا ہاتھ میں لے کر گھومتے تھے. جہاں کوئی غلطی نظر آتی وہاں فوراً آپ وہیں کی وہیں فیصلہ وغیرہ کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کی انہیں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی غلط حرکت کریں، کوئی گناہ کریں، بے ایمانی کریں. ایسے ہی تھا کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ المنورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. سامنے سے ایک نوجوان آیا. اس نے آپ کو دیکھا، مسلمان تھا لیکن بری لت میں لگا ہوا تھا، یعنی شرابی تھا، شراب پینے کا عادی تھا، اور اس نے اپنے کپڑوں میں ایک بوتل چھپا رکھی تھی جس میں شراب تھی. آپ نے دیکھ لیا کہ کپڑے میں کچھ چھپا ہوا ہے. آپ نے اسے بولا، ادھر آؤ بیٹا، کیا ہے آپ کے کپڑوں کے نیچے؟ یہ نوجوان، کپڑوں کے نیچے کیا ہے، کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یار، اگر دل میں سوچا اگر پکڑا گیا تو کتنی شرم کی بات ہے کہ میں خلیفہ کے سامنے شراب کی بوتل نکالوں، اور پھر اگر سزا ملی تو اور شرمندگی بھی اور سزا بھی. مجھے بڑی شرم آئی، بہت شرم آئی. اس نے سوچا دل میں، اور دل میں اس نے پھر رب عز و جل سے توبہ کی. اے میرے رب، آج حضرت عمر فاروق کے سامنے مجھے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا. ان کے سامنے میری پردہ پوشی کر لے، میرا عیب چھپا لے، پردہ رکھ لے. میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے کبھی شراب نہیں پیوں گا. توبہ کی اس نے، اور اس کے بعد اس نے حضرت عمر سے کہا، امیر المومنین، اس بوتل میں انہیں سرکہ لے کر جا رہا ہوں، سرکہ ہے اس کے اندر. اب نے کہا بتاؤ. جب اس نے وہ بوتل باہر نکالی تو اس میں اب شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ تھا. فوراً توبہ کا اثر فوراً ہو گیا. سچی توبہ کی، اللہ عز و جل نے قبول فرمائی، اور وہیں کے وہیں اللہ کی قدرت کہ شراب فوراً سرکہ بن گئی. اس کا پردہ رہ گیا، اس کی پردہ پوشی ہو گئی، توبہ بھی ہو گئی، گناہ سے بھی بچ گیا، سزا سے بھی بچ گیا، دنیاوی سزا سے بھی بچ گیا، شرمندگی سے بھی بچ گیا. تو یہ ہے توبہ. سچی توبہ کرنے والا چاہیے. سچی توبہ کرنے والوں کو فوراً انعامات بھی اللہ عطا کرنے پر قادر ہے. ایسے ہی ایک واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، وہ تو اور بڑا ہی
اس وقت کتاب کا نام تو خیر ذہن نشین نہیں ہے، لکھ کر رکھا ہے میں نے، کہ ایک نوجوان جو تھا، جیسے نوجوان ہوتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں جلدی آتے ہیں، نوجوانی کے سبھی پر شیطان تو سب پر حاوی ہے، پر یہاں پر جو ہے نفسانی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے. تو اس کے اندر بھی خواہشات تھی، اور یہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا کیا کرتا تھا کہ جہاں شادی وغیرہ ہوتی ہے، جہاں شادی ہوتی تھی وہاں پر یہ لڑکیوں جیسا بن جاتا تھا، لڑکیوں کا لباس وغیرہ پہن لیتا تھا، داڑھی وغیرہ نہیں ہوگی اس کی، لڑکیوں کا لباس پہن کر لڑکیوں کے بیچ میں شامل ہو جاتا تھا، اور پھر وہی لڑکیوں کو دیکھنا کرنا، یعنی وہ جو ان کے بیچ میں رسومات وغیرہ ہوتی ہوں گی اس وقت میں، تو وہاں گھس جایا کرتا تھا اس کمرے میں لڑکیوں کے، اور ان کے بیچ میں اپنی یعنی شیطانی خواہشات پوری کیا کرتا تھا، دیکھتا رہتا تھا. ایسے اس نے کئی مرتبہ کیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی ایسے ہی شادی میں گھسا لڑکی بن کر، اور کمرے میں داخل ہو گیا لڑکیوں کے. کچھ دیر بعد شور اٹھا کہ میرا ہار چوری ہو گیا، کہ کسی عورت نے پکارنا شروع کیا، میرا ہار چوری ہو گیا، میرا ہار چوری ہو گیا، بڑا قیمتی ہار تھا، میرا ہار چوری ہو گیا ہے. فوراً وہ کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور پھر کہ بھائی اب سب کی تلاشی لی جائے گی، چور باہر نکلا نہیں ہے، جس کے پاس بھی ہے ابھی اندر ہی ہے، سب کی تلاشی لیں گے، سب لائن میں کھڑے ہو جاؤ. اب اس کی حالت ہو گئی خراب، سب سے آخر میں کھڑا ہو گیا، یہ سب سے آخر میں جا کر کھڑا ہو گیا کہ جس ہار تو چورایا نہیں تھا اس نے، پر لڑکا تھا نا، اگر تلاشی لینے لی جاتی تو یہ تو چرانے سے بھی بڑا گناہ، پتہ نہیں کیا سزا ملتی. تھر تھر کانپنے لگا، اپنے دل میں ایک دم پشیمان، اندر سے گھبرانے لگا. لائن لگ گئی، ایک کے بعد ایک تلاشی شروع، اس طرف سے شروع ہوتے گئی جس کی ہار نہیں مل رہا ہے. عورتیں لڑکیاں جن کی تلاشی لی جاتی رہی الگ ہٹتے رہے، اور ایک کے بعد ایک لائن سے اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ پسینہ پسینہ، ہار نہیں چرایا پر اس سے بھی بڑا گناہ کر کے کھڑا ہوں، اگر آج میرا راز کھل گیا تو بہت بری میرے حال ہونے والے ہیں. ہوتے ہوتے اب معاملہ یہ ہو گیا کہ کسی کے پاس سے ہار نہیں نکلا، کمرے میں صرف یہ لڑکا، یہ لڑکی بن کر کھڑا تھا وہ، اور اس کے پہلے ایک اور لڑکی، ایک اور عورت کھڑی تھی. اب صرف یہ دو ہی رہ گئے تھے. اب تو اس کی حالت خراب کہ اگر اس کے پاس سے بھی ہار نہیں نکلا تو میری تلاشی لی جائے گی، اور سب کے سامنے میری اصلیت ظاہر ہو جائے گی، اور پھر میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اب کوئی راستہ نہیں نکلا، اب کوئی راستہ نہیں نکلا، اب صرف ایک ہی راستہ، یا رحمان، یا ستار، اے توبہ کے قبول کرنے والے، اے پردہ رکھنے والے، عیبوں کو ڈھانپنے والے، میرے عیب کو چھپا لے، میرے اس گناہ کو چھپا لے. توبہ کرتا ہوں پروردگار، آج کے بعد سے کبھی یہ برا کام نہیں کروں گا، کبھی لڑکی بن کر کسی شادی میں کسی محفل میں شریک نہیں ہوں گا. آج بچا لے اے مولا، آج بچا لے، آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا. سچی توبہ کرتا ہوں پروردگار، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، میری عزت بچا لے، مجھ پر پردہ رکھ لے پروردگار. یہاں اس نے توبہ کی، وہاں جو اس کے بازو میں جو پہلی ایک ہی عورت بچی ہوئی تھی اس کے پاس سے ہار نکل آیا، یعنی چور وہ تھی، وہ عورت وہ پکڑی گئی، اور یہاں پر اس کی جان بچ گئی. جو اس نے گناہ کیا ہوا تھا اس سے بچ گیا، سچی توبہ کی، اللہ نے فوراً قبول فرمائی اور پردہ رکھ لیا. کیسا رحیم، کیسا رحمان، عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، ایسا رب ہے ہمارا. کتنے بڑے بڑے گناہ، کیسے کیسے گناہ کر، لیکن توبہ کر، ایک مرتبہ توبہ کر تو صحیح میرے بندے، میری بارگاہ کی طرف بڑھ تو صحیح، میری طرف جھک تو صحیح، پھر دیکھ میں کیسا رب ہوں تیرا. میں تیری ماں، تیری 70 مائیں مل کر بھی تجھے جتنا نہیں چاہیں گی اس سے زیادہ میں تجھے چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ میری طرف آ تو صحیح، گناہوں سے نادم ہو تو صحیح. میں کیسے انعامات عطا کروں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہی رحمت پکار پکار کر ہم سے کہہ رہی ہے، پر ہم، اللہ مجھے توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرما دے، سچی توبہ کرنے والا بنا دے. ہم سب کو پروردگار توبہ کی سعادت نصیب فرما دے، تائب بنا دے مولا ہم سب کو. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعات میں نے بہت پہلے کہیں پڑھے تھے، لکھ کر رکھے تھے.
اب آگے پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، وقت ملے نہ ملے، بس بیان کر دے رہا ہوں جو کچھ. کاش کسی کو پسند آ جائے، کاش کوئی اللہ عز و جل کسی کے دل میں ڈال دے اللہ کی محبت، اور کاش کچھ ہو جائے. بس یہ سوچ کر بیان کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی کوشش کریں، پہنچاتے رہیں، آگے بڑھاتے رہیں. شاید کوئی اور سن لے تو شاید کسی کے لیے ذریعہ بن جائے، ہم سب کا بھی اور اس کی بھی نجات کا ذریعہ بنے، ہماری بھی نجات کا ذریعہ بنے. پروردگار اسے قبول فرما لے. آمین بجاہ